یہ ہوئی نہ بات، شاباش سیٹھ ہانڈی والا، ہمیں تم سے یہی امید تھی، آخر تم ایک کامیاب بزنس مین ہو۔ اگر زندگی رہی تو ایسے کئی کروڑ تم کما لو گے، اگر مر گئے تو تمہارے اربوں روپے بھی کس کام کے۔ یہ کہہ کر حکمدار نے زوردار کہکا لگایا۔ اس کے تمام ساتھیوں نے اس کی تقلید کی تھی۔ حکمدار چلا گیا۔ ان لوگوں نے ہانڈی والا کو ایک سے دوسرے کمرے تک اور پھر اس حویلی کے باغ میں گھومنے کی اجازت بھی دے دی، لیکن ابھی تک سیٹھ ہانڈی والا کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ ہے کہاں اور اس کی حویلی کے باہر کیا ہے۔ حکمدار کے حکم پر اس نے اپنے خاص بروکر کے نام اپنی مخصوص زبان میں رکا لکھ کر دیا تھا، جس سے اپنی غیر ملکی کرنسی میں یہ رقم وصول کرنے کی۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اگر اس میں بھی کوئی چکر بازی ہوئی تو تم، حکمدار نے بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی۔ سیٹھ ہانڈی والا کے بدن پر تب تک محرکہ کا لرزہ طاری رہا۔ آج تک اس نے اتنی خطیر رقم ایک یکمشت غیر ملکی کرنسی میں کسی کو ادا نہیں کی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس کا بروکر کسی شک کی بنا پر رقم دینے سے انکار ہی نہ کر دے۔ دیکھو سائیں، تم ہر طرح انکوائری کر سکتے ہو، میں نے کوئی چکر بازی نہیں کی، لیکن ایک بات ہے، آج تک میں نے کبھی غیر ملکی کرنسی میں اتنی بڑی رقم کیش ادا نہیں کی، اس لیے ممکن ہے بروکر مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی اس پر عمل کرے۔ تم میرا اس سے فون پر رابطہ کروا دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے بالاخر ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ حکمدار سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سیٹھ کو ایک کمرے میں چھوڑا اور دوسرے کمرے میں اپنے ایک ساتھی سے مشورہ کرنے لگا۔ قریباً 5 منٹ بعد جب وہ لوگ کسی نتیجے پر پہنچ گئے تو اس نے کمرے میں آ کر سیٹھ ہانڈی والا سے کہا، ٹھیک ہے، آج ہم رات تمہاری فون پر بات کروا دیتے ہیں۔ تمہارے بات کرنے کے فوراً بعد ہمارا بندہ تمہارے بروکر سے ملے گا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو تم جانتے ہی ہو یہاں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ حکمدار کی بات کا جواب سیٹھ ہانڈی والا نے صرف طاق میں گردن جھکا کر ہی دیا تھا۔ سیٹھ کو اکیلا چھوڑ کر وہ لوگ باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی واپسی ہوئی۔ اس مرتبہ حکمدار ان میں موجود نہیں تھا۔ اس نے وڈیرا سولنگی کو یہاں نزدیک ہی موجود تھا ایک ایک لمحے کی کارروائی سے باخبر رکھا تھا۔ وڈیرا سولنگی نے ایک ایک لمحے کی کارروائی سے اپنے مالکان کو باخبر رکھا تھا، جنہوں نے اچانک ہی اسے نئی ہدایات جاری کر دی تھیں۔ ابھی تک کھیل ان کی توقعات کے مطابق نہیں چلا تھا۔ وہ تو سنسنی پیدا کرنا چاہتے تھے اور یہاں معاملہ سیدھا ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے یہ ڈرامہ وڈیرا سولنگی کو 2 کروڑ روپیہ دینے کے لیے نہیں رچایا تھا۔ وہ تو چیمبر آف کامرس کے صدر کو اغوا کروا کر ملک کی تاجر برادری میں حکومت کے خلاف نفرت اور بعد میں کوئی اور عملی اقدام کروانا چاہتے تھے۔ وڈیرا سولنگی نے حکومت کو نئی ہدایات دے دی تھی جن پر وہ عمل کرنے جا رہا تھا۔ سیٹھ ہانڈی والا کو سوپیر کے بعد ان دونوں نے فون کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا تو سیٹھ ہانڈی والا نے خدا کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے سیٹھ ہانڈی والا کی آنکھوں پر پٹی اس کمرے ہی میں باندھ دی تھی اور اسے اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ انہوں نے سیٹھ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کسی کار میں بیٹھنے میں مدد دی تھی، جس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہوگی۔ سیٹھ ہانڈی والا کو وقت کا کچھ صحیح اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے محتاط اندازے کے مطابق جب کار رکی تو اس نے قریباً آدھا گھنٹہ سفر کیا تھا۔ اب کار رک گئی تھی۔ اسے پیدل چلایا جا رہا تھا۔ مسلسل آنکھوں پر پٹی باندھے رہنے سے اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگا تھا، لیکن وہ خوف کے مارے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ خدا جانے یہ لوگ کس بات سے ناراض ہو کر اسے گولی مار دیں۔ اب تک تو انہوں نے یہی تاثر دیا تھا۔ اس مرتبہ سیٹھ کی آنکھوں سے پٹی اتار کر اسے فی الوقت آنکھیں بند رکھنے کے لیے کہا تھا اور پھر ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ اچانک ہی سیٹھ کو یوں لگا جیسے وہ کوئی فلم دیکھ رہا ہو۔ اس کو آنکھیں کھولنے پر پہلے تو سارا منظر گھومتا دکھائی دیا، جس کے بعد اچانک اس کے 14 طبق روشن ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک شاندار کمرے کے آرام دہ پلنگ پر پروین لیٹی ہوئی تھی، شاید وہ سو رہی تھی۔ سیٹھ نے سب کو بھول کر بے چینی سے اسے قریباً جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پروین نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے سیٹھ ہانڈی والا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ یہاں؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ سیٹھ ہانڈی والا نے اس کے سامنے بیٹھ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، پھر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا اور اسے ابھی تک ڈھنگ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پروین نے اچانک ہی سیٹھ ہانڈی والا کو وہاں دیکھ کر بھاں بھاں کر کے رونا شروع کر دیا۔
شاید اسے یہی موقع اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے غنیمت دکھائی دیا تھا۔ سیٹھ ہانڈی والا کے پھر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بمشکل اس نے پروین کو اور خود کو نارمل کیا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور ایک بیرا پرتکلف چائے کی ٹرالی لے کر آیا۔ اس نے چائے وہاں چھوڑی اور ان کے کوئی بات کیے بغیر جس طرح چپ چاپ یہاں آیا تھا اسی طرح چپ چاپ واپس لوٹ گیا۔ سیٹھ ہانڈی والا نے پروین اور اپنے لیے چائے تیار کی اور بمشکل اسے چائے پینے پر رضامند کیا۔ خدا کے لیے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرو، میں نے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی ہے اور رقم ملتے ہی ہمیں رہائی مل جائے گی۔ یہ وحشی درندے ہیں، اگر انہیں کسی بات پر غصہ آ گیا تو ہمیں بلا جھجک مار ڈالیں گے۔ ہانڈی والا نے پروین سے کہا جو سہم کر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے ہانڈی والا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے پہلے غسل خانے سے منہ دھو کر خود کو نارمل کیا، پھر چائے پینے لگی۔ چائے پینے کے دوران دونوں باتیں بھی کرتے رہے۔ دونوں اب خود کو قدرے نارمل محسوس کرنے لگے تھے۔ اس مرتبہ دروازہ کھلا تو ایک گن بردار اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں کاپی اور پینسل پکڑ رکھی تھی۔ اپنے بروکر سے جن نمبروں پر رابطہ ممکن ہے تم بات کر سکتے ہو وہ نمبر لکھ دو، اس نے سیٹھ سے براہ راست مخاطب ہو کر کہا۔ سیٹھ ہانڈی والا سمجھ گیا وہ لوگ شاید پروین کو ان نمبروں کا علم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اس نے کچھ فاصلے پر صوفے کے ساتھ دھری میز پر کاپی رکھی اور صرف ایک نمبر لکھ کر اس کی طرف بڑھا دی۔ نمبر کے ساتھ اس کا نام بھی لکھا تھا۔ صرف ایک نمبر ہے؟ نوارد نے دریافت کیا۔ ہاں، یہ اس کا پرائیویٹ نمبر ہے جس پر صرف 3-4 لوگ ہی اس سے بات کرتے ہیں۔ اس نمبر پر وہ 24 گھنٹے موجود رہتا ہے، ہانڈی والا نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر آ جاؤ۔ یہ حکم دے کر وہ پروین کی طرف دیکھے بغیر باہر چلا گیا۔ ہانڈی والا نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور دھڑکتے دل سے پروین سے الگ ہو کر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس نے پروین کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کے لیے کہا۔ کمرے کے باہر آدمی اس کے منتظر تھے۔ ان میں سے ایک نے بڑی پھرتی سے اس کی آنکھوں پر دوبارہ پٹی باندھ دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ ہانڈی والا کو علم نہ ہو سکا کہ وہ اسے قریباً 6-7 منٹ تک اسی عمارت کے اندر گھماتا رہا اور بالاخر سامنے والے کمرے میں لے جا کر اس کی آنکھیں کھول دیں جہاں حکم داد اس کا منتظر تھا، جس نے اس درمیان وڈیرا سولنگی تک یہ نمبر پہنچا دیا تھا۔ وڈیرا نے محض 5 منٹ ہی میں اس کا پتہ اپنے ایک خصوصی سورس سے لگا لیا تھا۔ کہیں یہ ٹیلی فون تو بگ نہیں ہو رہا۔ اس کی طرف سے کلیئرنس ملنے پر انہوں نے سیٹھ کی بات کروانے کا ارادہ کیا تھا۔ جس جگہ سیٹھ کو فون کرنے کے لیے لایا گیا تھا یہ شہر کی حدود میں ہی واقع تھی، لیکن سیٹھ ہانڈی والا کو یہی تاثر دیا جا رہا تھا جیسے وہ شہر سے بہت دور کسی اجاڑ جگہ پر ڈاکوؤں کے کسی خفیہ ٹھکانے پر موجود ہے۔ اس نے سیٹھ کو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ اسے اپنے بندے کا نام بتایا جو بروکر سے رقم لینے جائے گا اور سختی سے ہدایت کی کہ وہ بروکر سے انتہائی مختصر بات کرے گا جس میں قطعاً اسے کوئی اشارہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ بروکر کو یہ بھی نہیں بتائے گا کہ رقم کیوں منگوا رہا ہے اور نہ ہی اسے کوئی سوال کرنے کا موقع دے گا، بس اسے اس انداز میں حکم دے گا کہ بروکر کے لیے سوائے اس کے حکم کی تعمیل کے اور کوئی چارہ کار نہ ہو۔ یہی اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر بروکر کو اس کی بات کا شک بھی گزرا کہ اسے اغوا کر کے رقم بطور تاوان وصول کی جا رہی ہے تو بھی وہ اسے مار ڈالیں گے۔ سیٹھ ہانڈی والا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، گو کہ اس کی بروکر کی ہمت نہیں تھی کہ اس سے کوئی سوال کرتا، لیکن عین ممکن تھا کہ اتنی خطیر رقم کا سن کر اس کو شک گزرتا یا وہ رقم دینے کے بعد ہی کوئی ایسی حرکت کرتا جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ دل ہی دل میں دعا کا سہارا لیا اور اس بات میں گردن اڑا دی۔ حکمداد نے فون پر خود ملایا تھا اور دوسری طرف سے گھنٹی بجنے پر اس نے فون سیٹھ ہانڈی والا کو تھما دیا اور وہاں اس کے 2 ساتھیوں نے بندوقیں اس کی طرف سیدھی کر لی۔ ہیلو شاہانی بھائی، میں ہانڈی والا بول رہا ہوں، اس نے دوسری طرف سے آواز آنے پر اپنا تعارف کروایا اور رسمی سی خیریت دریافت کرنے کے بعد اسے بتایا کہ اچانک ایک ایمرجنسی کے سبب اسے فوراً 2 کروڑ غیر ملکی کرنسی چاہیے جس کے لیے فلاں آدمی اس کے پاس آئے گا، وہ اسے رقم دے دے۔ سیٹھ ہانڈی والا کو کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ دوسری طرف سے اگلا سوال پوچھنے کی کسی نے ہمت نہیں کی تھی۔ اس کے بروکر نے یہی جانا ہوگا کہ سیٹھ ضرور کوئی انڈر ایڈوائز
ڈیل کر رہا ہے۔ ایسے ہیرا پھیریاں اس کا معمول تھا اور عموماً ایسے سودے کے لیے وہ بلیک منی ہی استعمال کرتا تھا۔ لیکن اس نے اپنی بزنس لائف میں آج تک اچانک اتنی بڑی رقم نہیں مانگی تھی۔ بروکر نے ایک لمحے کے لیے ضرور سوچا، پھر خود ہی بڑبڑا کر رہ گیا، سالا کوئی لمبا ہاتھ مار رہا ہوگا۔ فون بند ہو گیا۔ حکمدار نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا آدمی آج رات ہی پیسے لے لے، اسے مل جائیں گے، سیٹھ ہانڈی والا نے اطاعت گزار لہجے میں کہا۔ شاباش سیٹھ ہانڈی والا، تم بڑے کام کے آدمی ہو، بہت سمجھدار۔ اگر باقی لوگ بھی تمہاری طرح عقل مند ہوں تو اپنی جان سے ہاتھ نہ دھوئیں۔ خیر، ہم بھی تم جیسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور تمہیں اس کا انعام بھی دیں گے۔ رقم ملنے کے 3-4 گھنٹے بعد تم رہا کر دیے جاؤ گے، لیکن ایسا کل صبح سے پہلے ممکن نہیں، جس کے بعد رات کے اندھیرے میں ہم تمہیں تمہاری گاڑی اور ڈرائیور سمیت شہر کے نزدیک چھوڑ جائیں گے۔ ہاں، وہ چھوکری ابھی کچھ دن ہماری مہمان رہے گی، البتہ تمہیں آج کلی چھٹی ہے، جس کے بعد پھر چند روز وہ صرف میری مہمان رہے گی۔ حکمدار نے اپنی مونچھوں پر الٹا ہاتھ پھیرا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ دیوانہ وار کہکے لگانے لگے۔ جاؤ سیٹھ ہانڈی والا، جاؤ، موج میلہ کرو، موج مستی کا سارا سامان تمہارے کمرے میں پہنچا دیا گیا ہے، تمہارا ڈنر بھی وہیں پہنچ جائے گا، جس چیز کی ضرورت ہو بلا تکلف بتا دینا، بلا تکلف۔ ایک مرتبہ پھر سیٹھ ہانڈی والا کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے اسے 6-7 منٹ تک چکر لگوانے کے بعد اسی کمرے میں پہنچا دیا جہاں پروین سکڑی سمٹی صوفے کے ایک کونے میں دم سادے بیٹھی اپنی بدبختی اور ستم ظریفی حالات پر آنسو بہا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی اس نے غسل خانے کا رخ کیا اور وہاں سے اپنا چہرہ دھو کر باہر آ گئی تاکہ ان لوگوں کو اس پر رونے کا شک نہ ہو جائے۔ کمرے میں آنے والے کسی بھی شخص نے ابھی تک ان سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا، پھر بھی اس نے احتیاط ہی مناسب جانی۔ سیٹھ کی آمد کے فوراً ہی بعد جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھل چکی تھی، ایک بیرا ٹرالی کے سیٹتا اندر آیا۔ اس ٹرالی پر جو مشروبات سجے تھے ان پر ایک نظر پڑتے ہی ایک لمحے کے لیے تو سیٹھ اپنا سارا غم بھول گیا۔